اسلامی اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ اخوت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے آپس میں تعلقات اور حقوق ایسے ہوں جیسے آپس میں بھائیوں کے ہوتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اسلامی برادری کا رکن ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، اس کا تعلق کسی بھی نسل یا ملک سے ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ اسلامی برادری کا ایک فرد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما المؤمنون اخوہ، ترجمہ یقیناً ایمان لانے والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسلام میں اسلامی اخوت کی اہمیت۔ اسلامی اخوت کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام رنگ و نسل اور زبان کے امتیاز کو مٹاتا ہے اور ایمان کی بنیاد پر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بناتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا، میرے سردار کہہ کر پکارتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت یعنی اپنے گھر کا فرد قرار دیتے تھے۔ اس کے برعکس آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی جو لوگ ایمان سے محروم رہے، انہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ملی اور آخرت میں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ بھی ارشاد ہے، جن کو مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کی فکر نہ ہو، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلامی اخوت اللہ کی نعمت۔ حقیقت میں اخوت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص فضل ہے جس سے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں پر آنے والی تکلیف کو مسلمان اپنی تکلیف اور دکھ سمجھتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ جذبہ حاصل نہ کر پاتے۔ ارشاد باری تعالی ہے،
تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت محبت پیدا فرمائی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرمائی، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد۔ مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پوری امت کا ایک کلمہ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور سال میں ایک بار حج کرنا ملت اسلامیہ کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم میں اتحاد نہیں ہوگا تم کمزور ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ دنیا میں باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے امت مسلمہ کا آپس میں اتحاد ضروری ہے۔ اخوت کے فوائد۔ اخوت کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی قوت، خوشحالی اور ترقی کا راز ان کی اسلامی اخوت ہی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم بھائی چارے کے رشتے میں منسلک نہ رہے اور ہمارے درمیان محبت کی بجائے پھوٹ پڑ گئی تو دنیا میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، اس کے جان و مال اور آبرو کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ دو مسلمانوں کے درمیان اگر ناراضگی ہو جائے تو ان میں صلح کرا دے اور ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے۔